بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹ سٹی کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، زندگی کیا ہے؟ خوشی اور غم کا حسین امتزاج۔ انسان خوشی کے لمحات کو تو بڑا خوش دلی سے گزارتا ہے، مگر غم کا ایک لمحہ بھی انسان کے لیے پہاڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ کوئی انسان کبھی نہیں جان سکتا کہ وہ غم کے لمحات کو کیسے گزارے گا، اور کوئی یہ بھی نہیں جان سکتا کہ کون سا غم اس کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دے گا۔ کبھی کبھی کسی کو کھو دینے کا غم اس قدر ہوتا ہے کہ انسان جیتے جی مر جاتا ہے۔ ایک ایسا ہی انسان جس نے اپنی زندگی میں کچھ ایسا غم دیکھا جس نے اس انسان کو زندہ لاش بنا ڈالا۔ اس انسان نے زندگی کے دروازے اپنے اوپر بند کر دیے، مگر پھر اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا جس نے اس زندہ لاش میں ایک بار پھر زندگی کی رمق لوٹا دی۔ ولیم اور میرین دونوں پہلی بار تب ملے تھے جب وہ میڈیکل کالج کے پہلے سال میں تھے۔ وہ تھوڑے ہی وقت میں بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ دونوں کے بیچ تعلیم کو لے کر کافی ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا تھا انہیں محسوس ہونے لگا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ میچ ہیں۔ گریجویشن کے بعد دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ شادی کے بعد ولیم اور میرین دونوں نے ایک گاؤں میں شفٹ ہو جانے کا فیصلہ کر لیا، اور وہیں پاس ایک ہسپتال میں دونوں نے اپلائی کیا۔ جلدی ہی دونوں کو ایک اچھی جاب بھی مل جاتی ہے۔ ولیم اور میرین کے لیے زندگی جنت کا نمونہ تھی۔ ان کے پاس ہر وہ چیز تھی جو انسان کو خوشی دے سکے۔ یوں کچھ ماہ گزرے اور قدرت نے انہیں ایک اور بڑی خوشی دکھا دی۔ ان دونوں کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ دونوں کافی خوش تھے کیونکہ ان کی زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی باقی نہ رہی تھی۔ ولیم اور میرین اپنی زندگی کا ہر لمحہ انجوائے کر رہے تھے۔ اسی طرح ان کی زندگی کے مزید 2 سال بیت جاتے ہیں اور ان کے ہاں پھر سے ایک بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام سوزین رکھا جاتا ہے۔ ولیم اور میرین دونوں ہی اپنے کام اور اپنی فیملی کو لے کر بڑے سنجیدہ تھے۔ ولیم چونکہ ایک سرجن تھا، اکثر اسے آف ٹائم میں بھی ہسپتال بلا لیا جاتا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنی فیملی کے لیے وقت ضرور نکالتا۔ اس طرح ان کی زندگی اور ان کی جاب میں ایک بیلنس چل رہا تھا۔ دوستو، یہاں ایک بات اہم ہے کہ ہم اپنے کام کاج کو لے کر کچھ زیادہ ہی ٹچی ہو جاتے ہیں اور اس سب کے دوران اپنی فیملی، گھر بار کی پرواہ چھوڑ دیتے ہیں، جس سے ہماری زندگی کا توازن خراب ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے مسائل جنم لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے متوازن زندگی کو اپنانا انتہائی ضروری ہے۔ ولیم بھی اس توازن کو برقرار رکھے ہوئے تھا، مگر پھر جو ہوا آپ کو بھی حیران کر دے گا۔ معمول کے مطابق ایک صبح ناشتے کے بعد میرین ولیم کے لیے لنچ پیک کر رہی تھی تو ولیم نے کہا کہ زیادہ لنچ پیک کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج وہ ڈیوٹی کے بعد اس کے باپ کی برتھ ڈے منائیں گے اور اسی خوشی میں ہم ڈنر بھی کہیں ریسٹورنٹ میں کریں گے۔ یہ کہہ کر ولیم جلدی سے ہاسپٹل کی طرف نکل جاتا ہے اور میرین اپنے بچوں کے ساتھ مصروف ہو جاتی ہے۔ وہ دن بھر بچوں کے کام کاج کرتی رہی اور وہ کافی خوش بھی تھی کیونکہ آج اس کے باپ کا جنم دن تھا۔ دوسری طرف ولیم کے روٹین کے کام میں 3 مریضوں کی سرجریز تھیں۔ ولیم نے باری باری تینوں مریضوں کی سرجریز کی اور سورج ڈھلتے ہی اپنے بیوی اور بچے کا انتظار کرنے لگا۔ ولیم یہ سوچ کر کسی اور کام میں مصروف ہو گیا کہ شاید میرین کو بچوں کو تیار کرنے میں وقت لگ گیا ہوگا اور وہ اسی وجہ سے 3 بجے آنے والی بس پر نہیں آ سکے۔ ولیم بے فکری سے اب اگلی گاڑی کا انتظار کرنے لگا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ لوگ 4 بجے تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ وقت گزرتا گیا، 4 بھی بج گئے، مگر ان لوگوں کا کوئی پتہ معلوم نہ ہو سکا۔ ولیم بار بار میرین کو کال کر رہا تھا مگر کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اسی اثناء میں ولیم کو ایک فون کال ریسیو ہوئی جس میں اسے بتایا گیا کہ جس بس میں اس کی فیملی سفر کر رہی تھی اس کو ایک حادثہ پیش آیا ہے اور اس میں ایک عورت جس کے ساتھ 2 بچے تھے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ولیم کو اپنے کانوں میں پڑنے والی اس آواز پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے سکتے میں چلا جاتا ہے۔ اسے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ زور زور سے چیخا مگر اس کی آواز اس کے گلے میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ ولیم کو اس کے ساتھیوں نے تسلی دی مگر سب بے سود تھا کیونکہ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ جس باغ کا وہ مالی تھا اس کا ہر پھول موت کی ابدی نیند سو چکا تھا۔ ولیم نے تدفین کے بعد اس مقام پر رہنا گوارا نہ کیا کیونکہ اس جگہ کی ہوا بھی اس کے زخموں کو تازہ کر رہی تھی۔ اس نے کچھ ضروری چیزوں کو ہمراہ لیا اور وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ایام زندگانی گزارنے کے لیے آخر اسے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس کی زندگی نے ایک نیا ڈرامائی رخ اختیار کر لیا تھا۔ گزر اوقات کے لیے ولیم نے مزدوری شروع کر دی۔
وہ بوریاں اٹھاتا کہ شاید یوں اس کی زندگی کا بوجھ کچھ کم ہو سکے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اپنوں کی یاد نے اس کا پیچھا یہاں بھی نہ چھوڑا۔ ولیم نے اس جاب کو بھی خیر آباد کہہ دیا اور پھر ایک اور جگہ باغبانی کرنا شروع کر دی۔ اس کا خیال تھا شاید یوں اس کو سکون مل جائے، مگر یہاں اس کے لیے کیا منتظر تھا اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ولیم بہت کم بات کرتا اور اکثر اکیلا رہتا تھا۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق پودوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اسی دوران لگژری کارز کی ایک لمبی قطار لگ جاتی ہے کیونکہ وہاں کوئی برتھ ڈے پارٹی ہونے جا رہی تھی۔ سیکیورٹی گارڈ نے ولیم کو بار کی دوسری جانب جا کر کام کرنے کو کہا۔ ولیم اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک بچہ فٹ بال سے کھیلتا اس کی طرف آیا اور اس کا بال ولیم کے پاؤں میں جا کر لگتا ہے۔ ولیم نے بال اٹھا کر بچے کی طرف پھینکا اور واپس اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک عورت کے رونے کی آواز آئی جو ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ یہ بچہ مرنے والا ہے، اس کا سانس بند ہو گیا ہے، کوئی اس کی مدد کو آؤ۔ اس بچے کے سانس کی نالی میں انگور کا دانہ چلا گیا تھا اور گھٹن سے سانس بند ہوتی جا رہی تھی۔ ولیم نے جب یہ دیکھا تو فینس کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور لوگوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا اس لاغر بچے کی طرف بڑھا۔ اس نے بچے کو فرسٹ ایڈ فراہم کی اور اس کا سانس بحال کر دیا اور بچے کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ولیم جو کافی عرصے سے کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا، اس نے آگے بڑھ کر اس بچے کو گلے لگایا۔ وہاں موجود سب لوگ ایک باغبان کی اس مہارت کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن اس بچے کا باپ ولیم سے ملنے گیا تو اسے معلوم ہوا کہ ولیم آج صبح ہی جاب چھوڑ کر جا چکا ہے۔ دوسری جانب ولیم جو کہ سڑک کے کنارے چل رہا تھا اور ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہا تھا، اس کے دماغ میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اسے اپنا پروفیشن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ پروفیشن ہی اس کو اس کی بیوی کی حسین یادوں سے جوڑے رکھنے میں کمال کر سکتا تھا، جو کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر سٹارٹ کیا تھا۔ ولیم نے پھر سے جاب کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی زندگی دوسروں کی زندگیاں بچانے میں صرف کر دی، اور اس طرح اس نے پھر سے زندگی کو بامقصد بنا لیا۔ دوستو، زندگی کی سختیوں میں انسان کو سیکھ جانا چاہیے کہ جینا ہر حال میں لازم ہے۔ اس کے متعلق اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ نئے آنے والی ناظرین سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔